صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما على سيدنا علي وسيدتنا فاطمة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المتوکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسے کہ اس کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے جیسے ایک پرندے کو رزق ملتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا
کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے اسے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آسمان کے ستارے، سارے ہی رسول اللہ کے پیارے، جن کی عظمت بیان کرتے ہیں قرآن کے پارے، اور جو جنتی سارے کے سارے۔ قرآن حکیم میں اللہ کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کرام کی سیرتیں قرآن حکیم نے بیان کر دی، اور پھر آگے اسی آیہ مبارکہ میں جا کے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تم دیکھو گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، وہ کس طرح ہیں، ان کے آپس میں باہمی تعلقات کیسے ہیں، وہ جب میدان جہاد میں ہوتے ہیں کفار کے مقابلے میں ان کے مزاج کیسے ہوتے ہیں، ان کا رویہ کیا، جب وہ باہم آپس میں ملتے ہیں تو ان کا رویہ، وہ جو علامہ نے کہا تھا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ اسی قرآن حکیم کی آیت کا مفہوم علامہ نے بیان کیا تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی شہید احد کا ذکر کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو گئے، اور ایسے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے احد میں، اور آپ کا خون پاک جو تھا، نور پاک جب زمین پہ آنے لگا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ وہ لے لیا اور لے کے اس کو پی گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھنا چاہے کہ میرا خون کس کے خون سے ملا ہوا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے۔ میری مراد آج حضرت مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری جو اولین جو صف اول کے راویان حدیث میں جن کا نام آتا ہے، ان کے والد گرامی ہیں، اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق کا عالم کہ اپنے 13 سالہ بچے کو میدان احد کے لیے جو نوجوان جا رہے ہیں جہاد کے لیے ان میں لے کے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 17 ایسے نوجوان تھے جن کو اجازت نہیں دی، آپ نے فرمایا کہ تم ابھی بچے ہو، اور کوئی بھی 16 برس سے کم کا جو ہے مجاہد اس کو نہیں اجازت مل رہی تھی، تو یہ آگے لے گئے 13 سالہ بیٹے کو، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ دیکھیے تو جوانوں کے برابر ہیں، اس کے ہاتھ تو پورے جوان کی طرح ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اجازت نہیں دی تھی۔ یعنی صحابہ کا معمول مبارک یہ تھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے چھوٹے 1 برس کے بچے کو لے کے اور مسجد نبوی میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے آپ نے اعلان فرمایا یہ بدر کے شہید کا بیٹا ہے، یہی میری کل کمائی ہے، یا رسول اللہ اسے بھی ساتھ لے جائے۔ تو آپ نے کہا یہ تو بچہ ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا اس کو بطور ڈھال کے استعمال کر لیجئے گا۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام کی قربانیاں جب ہم دیکھتے ہیں تو کون نہیں جانتا کہ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو گرم پتھروں پہ لٹایا جاتا، گرم پتھر ان کے سینے پہ رکھے، خباب بن ارت جو تھے ان کے جسم کو سلاخوں سے داغا جاتا تھا، کون نہیں جانتا کہ جناب زید جو تھے ان کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور کون نہیں جانتا کہ حضرت خبیب جو تھے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے جس طرح جناب سعد بن ابی وقاص کیسی مجاہدانہ طریقے سے لڑ رہے تھے کہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سعد میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان۔ ابو دجانہ کس طرح سارے آنے والے تیر تلوار اپنے جسم پہ سہ رہے تھے، کس طرح جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اپنے دانت قربان کر دیے تھے وہ خود نکالتے ہوئے۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح قسم کھا کے میدان میں گئے تھے اور روزے کی حالت میں جس طرح انہوں نے قربانی دی تھی، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ جن کا پور پور جو تھا وہ مسیلمہ کذاب نے کاٹ دیا تھا، صحابہ کرام کے واقعات، ان کی جان نثاریاں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ چاروں یار جو تھے خلفائے راشدین، ان کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ایسے ایسے صحابہ کرام جن کی جنت مشتاق ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے محبت کا عالم کہ اسامہ بن زید غلام زادہ ہو اور اس کو گودی میں بٹھایا ہوا ہو، اور اس کو لوگ زید بن ان کے غلام کو زید بن محمد کہہ کے پکاریں، اسامہ بن محمد کہہ کے لوگ ان کو پکاریں، اور پھر جب کعبہ میں داخل ہوں تو غلام زادہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، فتح مکہ میں ان کو لے کے گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، جس طرح مختلف احد میں، بدر میں، خندق میں دیکھتے، احزاب میں دیکھتے چلے جائیں، یہ ساری حنین میں دیکھیں صحابہ کرام کی قربانیاں کس طرح انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور یہ صحابہ کرام وہ ہے
جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو پھر بھی میرے صحابی کے ایک مٹھی بھر جو خرچ کرنے کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. ناظرین کرام، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پاک سے صحابہ کی تعظیم کا پتہ چلتا ہے. وہ کیسے عظیم لوگ تھے جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا. اللہم صل. میں ابتدا کر رہا ہوں علامہ محمد احمد برکاتی سے. جی علامہ صاحب، ہر صحابی کی ایک صحابی کی جب ہم حیات کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم بہت چھوٹا پاتے ہیں. ہم تو ان کے نقش پا کیا وہ جو ذرے ان کی گزرگاہ کے تھے ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس ہستی کے ذکر خیر سے ہم اپنے آپ کو مشرف کر رہے ہیں ان کا نامی اس میں گرامی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں. آپ قبیلہ بنی خزرج کی شاخ خدرہ سے تعلق رکھتے تھے اور خدرہ آپ کے پردادا کا لقب تھا. اور آپ نے 2 شادیاں فرمائیں، ایک انیسہ، ان کو ام سلیط بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری حبیبہ بنت عبداللہ بن ابی بن سلول. اچھا، ام سلیط وہی ہے جو احد میں جنہوں نے بڑے مار کا دکھایا؟ جی وہی ہیں، بڑی اپنے دلیر خامن کے خاتون ہمراہ اس میں یہ حضرت ام ہمارا کے بعد یہ ہے شیر دوسرے نمبر پہ. جی یہی ان کا ہی معاملہ ہے جو مارکہ احد کے اندر لوگوں کے سامنے آج بھی مشعل راہ ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح جو ہے وہ عبداللہ بن ابی جو ہے آپ کے رشتے میں سسر لگے. تو آپ کے ہاں جو 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک صاحبزادی تو وہ ہے جن کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی حضرت عثمان بھی ان سے روایت لیتے رہے ہیں، جن کو فریعہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ان کا لقب تھا، نام ان کا کبشہ تھا. اور اسی طرح ایک اور ان کی صاحبزادی تھی جس کا نام زینب تھا. اور آپ کی ایک ہمشیرہ محترمہ بھی تھی، وہ بھی درجہ صحابیت پہ فائز ہوئی. بیٹیاں بھی درجہ صحابیت پہ فائز، بیٹا بھی درجہ صحابیت پہ فائز، پورا خاندانی درجہ صحابیت پہ سلسلۃ الذہب. تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کے دست مقدس پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. سابقون الاولون میں؟ جی بالکل. ہجرت سے پہلے جب سرکار نے ان کو بھیج دیا تھا تو انصار مدینہ کے ابتدائی لوگوں میں آپ شامل ہیں. سبحان اللہ. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی مدینہ منورہ میں تو آپ کا استقبال کرنے والوں میں جو پیش لوگ تھے ان میں یہ بھی شامل تھے. اور یہ قبیلہ بھی وہی ہے؟ جی قبیلہ بنی خزرج ہے. اچھا. تو اس طرح بنی خزرج کی شاخ خدرہ، تو اسی وجہ سے حضرت ابو سعید خدری کہلاتے ہیں. ٹھیک. تو اس کو اگر ہم دیکھیں اس حوالے سے خدرہ کا بھی لقب جو ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے. خدرہ کہتے ہیں رات کا 5واں حصہ. اچھا. عموماً 4 ہوتے ہیں اور 5واں حصہ وہ ہوتا ہے جو دن کے ساتھ ملا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو نوید سحر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے پردادا کا لقب تھا، چونکہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو جو مظلوم ہوتے تھے ان کی وہ اعانت کرتے تھے، داد رسی کیا کرتے تھے، تو اس خوبی کی بنا پر ان کو خدرہ کہا جاتا تھا. تو حضرت سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا ذوق تو یہ ہے کہ آپ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کی طرف بنے بنائے مبلغ بن کے جایا کرتے تھے. واہ. یعنی عام لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی کاز پہنچانے کے لیے اپنے بندے تیار بلکہ بہت سے تنخواہوں پہ رکھ کے آگے کام لینا پڑتا ہے، لیکن عمومی صحابہ تو یہی تھے، اور خصوصاً ان کا بھی ذکر انہی میں ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام رساں بن کر دوسرے لوگوں کی طرف اسلام کی دعوت دیا کرتے. جی پروفیسر ناصر، مبلغ اسلام اولین کیسی تبلیغ انہوں نے کی ہے؟ جی دنیا کا کوئی ملک، کوئی کونا، کوئی خطہ ایسا ہے جہاں آپ کو کلمہ گویان محمد کا کوئی نہ کوئی فرد نہ ملے پوری دنیا میں؟ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے بعد میں آنے والے صحابہ کے ایمان کے لیے بھی مقیاس بنایا. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقون الاولون مہاجرین و انصار میں سے، پھر جس نے ان کی اتباع کی، واہ،
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی اتباع کی اسلام میں لوگوں نے. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ہیں. اور پھر انصار میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انصار یہ میرے رازدان ہیں, یہ میرا قبیلہ ہیں, یہ میرے محبت, یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اللہم انتم من احب الناس الیہ, اللہم انتم من احب الناس الیہ, اللہ کی قسم مجھے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے تم ہو. تبھی تو وفا ان سے ایسی نبھائی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ آپ تو والسلام واپس نہیں گئے مکہ. پھر حضور اندازہ کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یہ اندازہ کرنے والی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ سارے ایک گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا. وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِّنَ الْأَنصَارِ, اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ہوتا ہی انصار میں. واہ 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 واہ. یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی یہ فضیلت بیان کر کے, یہ دراصل ویسے مدینہ کی بھی فضیلت ہے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی, چونکہ ہجرت تھی لہذا اللہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں پیدا کیا اور پھر مدینہ پہنچایا. اگر ہجرت بیچ میں نہ ہوتی تو میرے آقا نے فرمایا میں ہوتا ہی انصار میں سے. سبحان اللہ. اور پھر حضور ان کے لیے دعا کرتے, یا اللہ انصار کی مغفرت کر دے, ان کے بیٹوں کی مغفرت کر دے, ان کے پوتوں کی مغفرت کر دے. قربانیاں بھی تو بڑی دی ہیں. جی ہاں, پھر سنیں نا, 11 میں سے 9 وہ جب مرلہ آیا بڑا نازک احد کے میدان میں تو وہ قربان اگر ہو گئے. تعداد دیکھیں نا ان کی احد کے لوگوں کی اور شہداء کی, لگتا یہ ہے کہ انصار ایک طرف جہاد کر رہے تھے, قربانیاں دے رہے تھے, اور رسول اللہ کے ساتھ مہاجرین کو بھی بچا رہے تھے. ہاں ایسا ہی ایسا. یقین جانے سارے قربانی تعداد میں, یعنی مہاجرین کے شہداء کو دیکھیں اور انصار کے شہداء کو, یقیناً مہاجرین بھی پیچھے تو نہیں رہے ہوں گے. میں جب سارا منظر دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ انصار جہاں رسول اللہ کو بچا رہے تھے وہاں اپنے مہاجر بھائیوں کو بھی بچا رہے تھے. اور قرآن نے یہ ان کی شان بیان کی, فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے پیارے حبیب کی یہ انصار وہ لوگ ہیں انہیں خود کوئی چیز ضرورت ہو اپنے اوپر نہیں لگاتے, اپنے بھائی مہاجرین کو دے دیتے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر مجاہد, حدیث پاک حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ راوی ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کسی صحابی, یہ حضرت زید فرما رہے ہیں, اللہ کی قسم کسی صحابی رسول کا ایک غزوہ میں شریک ہونا جس میں صرف اس کا چہرہ غبار آلود ہو تمہارے سارے اعمال سے افضل ہے, خواہ تمہیں نوح علیہ السلام کے برابر عمر دے دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف غبار آلود چہرہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غزوے میں گئے تھے ان کا درجہ یہ چلا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو حقیقت ہے, صحابہ کرام کی جانساری اور بہادری اور دلیری اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں, خاص طور پہ تاریخ عرب کا, تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عرب میں تمام تر برائیوں اور رذائل کے باوجود چند خوبیاں بھی تھیں. ایک ان کی جو بہت بڑی خوبی تھی وہ قوت حافظہ تھی. اپنا نام, والدین, اپنے آبا و اجداد کا, یہاں تک کہ گھوڑوں کے جو سلسلہ نسب ہوتے تھے وہ بھی ان کو یاد ہوتے تھے. اور دوسری جو ان کی بہت بڑی خوبی تھی وہ بہادری اور دلیری تھی, اور سخی بھی ہوتے تھے, سخاوت بھی تھی, مہمان نوازی بھی تھی, شعر گوئی بھی تھی. یہ تو ان کی خوبیاں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین حق کی دعوت دی, اور جو لوگ اس دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے, ان کی جو برائیاں تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرمایا, اور جو ان کی خوبیاں تھیں ان کو اور اجاگر کر دیا. وَيُزَكِّيهِمْ, جی, اور ان کا تزکیہ فرمایا اور ان کی خوبیوں کو جلا بخشی. اس میں سے جو آپ ذکر فرما رہے ہیں غزوات کے حوالے سے کہ صحابہ کرام کی اس میں شرکت ہے, آپ نے ایک دفعہ بڑا خوبصورت جملہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے بولا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میدان جنگ سے نہیں بھاگتے تھے, میدان جنگ کی طرف بھاگتے تھے. تو جب میں غزوہ احد کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک نام عمر بن جموح کا آیا جو اپنے 4 بیٹوں سمیت غزوہ احد میں شرکت کے لیے گئے تھے, اور جی معذور تھے, اور ان کی شہادت ہوئی, بیٹے کی بھی شہادت ہوئی. اور جب ان کی زوجہ محترمہ آئیں, ان کی جو اجساد مقدسہ تھے ان کو مدینہ منورہ لے جانے کے لیے, تو ان کا جو اونٹ تھا اس پہ رکھا, اونٹ چل نہیں رہا, بیٹھ گیا, ادھر ہی بیٹھ گیا. دوبارہ پھر جب رک کیا گیا مدینہ منورہ کی جب نہیں گیا, میدان کی طرف کیا جاتا, بھاگ کے جاتا,
تو آپ کا وہ جملہ کہ صحابہ کرام میدان جنگ کی طرف بھاگتے تھے، وہ تو وہ تھے، ان کے وہ جذبے جو تھے، ان کے جو جذبے تھے وہ ان کے جانوروں میں، سواریوں میں بھی منتقل ہو گئے، اور سواریاں بھی میدان جنگ کو چھوڑ کے نہیں بھاگ رہی تھی اگرچہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام نے بہادری اور دلیری کی عجیب و غریب جو ہے داستان رقم فرمائی۔ اور یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا آپ کی جو زوجہ محترمہ، خاندانی وجہات آپ کی، خزرج، اور اس کی جو شاخ ہے خضرہ، ایک تو علامہ صاحب نے معنی بیان فرمایا، اور ایک خضرہ کا مطلب ہے نرسری۔ اچھا، تو یہ دیکھیں کیسی خوبصورت نرسری ہے، اسی سے مالک بن سنان ہیں، اسی سے جو ہے ابو سعید خدری ہیں، اور ان کی آگے جو ہیں نسلیں چلی۔ اور جو ام سلیط ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک پورا جو کتاب ہے کتاب المغازی، اس میں ایک باب ہے، باب ذکر ام سلیط، اور اس میں ان کی عظمت کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک کچھ کپڑے جو تھے آپ نے تقسیم فرمائے، اور ایک بڑی قیمتی اور خوبصورت چادر تھی، آپ اور نام بھی سامنے آئے، تو آپ نے فرمایا یہ چادر میں ام سلیط کو دوں گا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئی، اور وہ غزوہ احد میں زخمیوں کو اور مجاہدین کو پانی کی مشکیں بھر بھر کے پلاتی رہیں۔ اور میں ام عمارہ کے لیے بھی آپ نے یہی فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی چادر آئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کی جو اہلیہ ہیں ان کو دے دیں، آپ کے بیٹے ہیں بڑے جلیل القدر صاحب ہیں، تو آپ فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خاتون احد ام عمارہ ہے، میں تو اس کو دوں گا یہ قیمتی اپنے خاندان پہ، یعنی وہ جن کی خدمات ہیں ان لوگوں کو، نفوس کو ترجیح دیتے تھے، ترجیح دی، ایسے ہی ہے، یہ شیرنیت تھی جی ایسے وہ تو میں حضرت ام عمارہ میں دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے ادھر جا رہی ہیں تلوار لے کے، ادھر جا رہی ہیں، وہ ایک نقشہ جو تاریخ سے سامنے آتا ہے وہ ایسے ہے کہ وہ مجاہد شیرنی جھپٹ رہی ہے کافروں پہ، اور جو سامنے آیا اس کی بڑے بڑے، وہ جو تھا ابن کمیہ، اتنا غرور، کبر، پہلوان، اس کا جا کے مقابلہ جو انہوں نے کیا ہے، آدمی حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ جی اس کے علاوہ جو آپ کے لختے جگر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمات دیکھیں، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، اور جب آپ کے والد گرامی حضرت مالک بن سنان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد جو ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی ترکہ وغیرہ چھوڑا نہیں تھا، اور حالت جو ہے مالی حوالے سے کافی نازک ہو گئی، تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے کچھ مالی حوالے سے خدمت طلب کرو۔ آپ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا۔ یہ دو مقام بڑے اہم ہیں، ایک تو جب آپ کے والد گرامی آپ کو لے کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے 13 سال عمر ہے، تو آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، یہی جو ہے خصوصی، میں سمجھتا ہوں یہی خصوصی فیضان منتقل ہو گیا۔ اور دوسرا جب حضرت ابو سعید خدری آپ مسجد میں، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، حضور خطبہ دے رہے ہیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پریشانی کے آثار دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فاقہ کشی کی حالت میں صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اور آپ سوال کرنے کے لیے گئے تھے، وہیں سے واپس آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جو حضور نے فرمایا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ ایک اونٹنی تو ہے نا میرے پاس، جی اونٹنی ہے، وہی کافی ہے، اس کا دودھ بھی ہے، تو جو حضور نے فرما دیا پورا ہو کے رہے گا، واپس آئے، اور اسی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پر اتنا ایمان مضبوط تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا غنی کر دیا کہ دوسرے قبیلے کے لوگوں سے ممتاز ہو گئے۔ واہ واہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایک اونٹنی کی برکت کا ذکر ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ممتاز ہو گئے مال میں۔ لیکن میں اگلی بات بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ مال پھر چھینا کس نے؟ اچھا، جو اتنے ممتاز ہو گئے تھے وہ مال چھینا کس نے؟ وہ مال چھینا یزیدی فوج نے واقعہ ہرہ میں۔ اچھا، انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے غنی ہوتے ہیں، اور یزیدی فوج ان کو مفلوق الحال کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان سے سارا مال لوٹ لیا اس وقت۔ تو بہرحال میں آپ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں، حضرت سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے مشورہ فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ کرنی ہے یا باہر نکل کر، تو اس وقت حضرت مالک بن سنان ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پرجوش مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، کسی اور سے نہیں پوچھا، صرف ان سے پوچھا تھا بتاؤ باہر نکل کے کیوں لڑیں؟
آپ کے ذہن میں ترجیح کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور 2 اچھائیاں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، دونوں میں سے جو بھی مل جائے گی وہی ہمارے لیے غنیمت ہے۔ یا تو یہ ہے کہ ہمیں جنگ میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا اور ہمارا مطلوب و مقصود ہے، اور اگر یہ نہ ہوئی اللہ کم از کم درجہ شہادت ہمیں ضرور عطا کر دے گا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، جی آپ اپنی بات مکمل کریں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت کیسے ہوئی؟ آپ ایک دفعہ بنی عبد الاشل جو یہودی قبائل کا ایک جرگہ تھا اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر گفتگو کرتے کرتے ایک شخص نے کہا یار وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جو نبی آخر الزمان کی دلالت کرتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آخری نبی آ چکے۔ تو وہاں پر ایک شخص نے بیٹھے بیٹھے مذاق میں کہا اچھا اگر وہ آ چکے تو پھر ان کا حلیہ تو بتا دو کیسا ہے کہ تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ تو اس نے فوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو سابقہ کتابوں میں آ چکا تھا وہ بیان کرنا شروع کیا۔ اچھا، کہنے لگا نہ ان کا قد دراز ہے، نہ ان کا قد چھوٹا ہے، درمیانے قد کے ہیں، خوبصورت چہرہ ہے، آنکھوں کے اندر سرخی رہتی ہے، آپ دراز گوش پر سواری فرماتے، وہ پورا انہوں نے منظر کشی کی۔ تو اس طرح بات آپ نے سنی وہاں پر مالک بن سنان نے تو بہت حیرت میں پڑے، انہوں نے کہا یار اب وقت آ گیا جن کا ہم انتظار کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اب وہ آئے تو ہم ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے دائرہ ایمان میں داخل ہوں۔ تو یہ وہاں سے اٹھے اور چل کے وہاں بنو قریظہ قبائل جو ہے ان کی طرف چلے گئے۔ یہ قبیلہ بہت بڑا تھا، اس کی شاخیں بھی تھی، وہ بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر کہنے لگے یار میں تو ابھی وہاں سے تمہارے بھائیوں سے یہ بات سن کے آیا ہوں، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہنے لگے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ہمارے بچے کو پتا ہے کہ نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا وقت آ چکا ہے۔ اچھا، یہ تو ہر ایک کو پتا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی نے وہ اسلام کی باتیں کی تو آپ فوری طور پر سمجھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا، جیسے ہی انہوں نے بیان کیا تو آپ کے دل نے تصدیق کر دی کہ یہ وہی ہستی ہیں جن کی آمد سے قبل اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں میں آپ کا ذکر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ کی جو مزید وجہ شہرت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، اس پہ جو مقدس خون تھا، جو کڑیاں اندر دھنس گئی تھیں اور وہ نکالی گئیں، تو ان سے جو خون کا فوارہ نکلا اس کو چوس لینا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ نے چوسا ہے، کچھ ظاہر ہے ہاتھوں پہ بھی لگا ہوگا سرکار کا چہرہ مقدس پکڑتے ہوئے، اس کو بھی چوسا ہے، اور پھر آپ کا وہاں سے اتنا چوسا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زخم والی جگہ کو صاف کر دیا۔ اچھا، اور یہاں تک محدثین نے لکھا کہ اندر زخم چونکہ گہرا تھا، دھنس گئی تھی، تو جہاں اس طرح اپنی نہیں جا رہی تھی نا تو وہاں اپنی زبان داخل کر کے خون چوسنے لگ گئے، اور اس جگہ کو نقی کا لفظ وہاں موجود ہے کہ اتنا صاف ستھرا کر دیا کہ خون سے بالکل فارغ ہے۔ اور وہ نور تھا نا، نور تھا، خون تھوڑا ہی تھا۔ اس کے اندر حضرت امام حلبی جو ہیں السیرۃ الحلبیہ کے اندر انہوں نے بہت پیارا نقطہ یہاں پر بیان فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے سرکار کا خون چوسا ہے یہ اس بات کی سب سے بین دلیل ہے کہ سرکار کا خون مقدس پاک اور طیب و طاہر ہے، کیونکہ اگر ناپاک ہوتا تو پھر حضور ان کو تھوکنے کا حکم دے دیتے، اول پینے کا ہی حکم نہ دیتے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی آیا، یہاں تک محدثین نے لکھا کہ جب انہوں نے خون مبارک چوسا تو وہاں سے واپسی پہ نہ آپ نے منہ صاف کیا ہے اور نہ کلی کی ہے۔ واہ 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 واہ، وہ جو پچھلے لگوائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تو خون، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے وہ نوش فرمایا تھا، تو انہوں نے نہ کلی کی اور نہ منہ اپنا صاف کیا۔ یعنی لوگ تو اپنے ہونٹوں پہ کچھ اور لگاتے ہیں، ان کے ہونٹوں پہ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جب اس واقعے کو پڑھا غازی صاحب قبلہ تو میں بہت سوچتا رہا ان کو۔ اب دیکھیں بعد میں تو لوگوں کو مسائل پتہ چل گئے، احادیث آ گئیں، جب پہلی دفعہ اب یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ 2 سال گزارے، انہوں نے ایمان لا چکے تھے، حضور تشریف لائے، 2 سال گزارے، ایسا واقعہ پہلے کبھی پیش بھی نہیں آیا کہ حضور علیہ السلام کا خون مبارک نکل آئے تو کوئی کیا کرے، کوئی ارشاد فرمایا کیا، کوئی تعلیم موجود نہیں تھی، عشق ان کا استاذ تھا، انہوں نے سیکھا حضور کے مبارک خون کو میں تھوک کیسے دوں، پی گئے۔ ایک خوشخبری جو حضور علیہ السلام نے ان کو دے دی وفات سے پہلے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مم مسا دمہ دمی لم تصبہ النار، جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ یہ جنت کی بشارت سن کے شہید ہوئے ہیں۔ اب حضور انتہائی بہادر انسان، انتہائی جرت والے، حق بات کہنے والے، اصرار اور وفا دیکھیں نا جی، کمال نہیں بھئی 13 سال کا کوئی بچہ لے کے جاتا ہے اپنا، اپنی قربانی تو کوئی دے لے،
لیکن اولاد کے لیے بھی لے کے جانا اور خواہش کرنی کہ جناب کہ یہ چلا جائے. اور جرت اور کمال آپ کا یہ سارا آپ کے بیٹے ابو سعید خدری میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا پورا جیسے الولد سر لابی, یزید کی بیعت نہیں کی, جرت مند انسان پکڑ لیا, گرفتار کیا, مروان کے سامنے کئی مواقع پہ حق کی بات کسی کی نے ایسی ڈٹ کے. آپ تو خود جب اس نے خطبہ عید کا نماز سے پہلے دینے لگا اسے روک دیا, اسے روکا, اس نے وہ رکا تو خیر نہیں, لیکن آپ نے آواز بلند کی. کسی اور نے آ کے بتایا کسی اور موقع پر کہ فلاں شخص نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر یوں بات کی, آپ نے فرمایا بالکل حق کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. اگر برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو, نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے بھی نہیں تو پھر دل میں برا جانو, یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. فرمایا اس نے اپنا حق ادا کر دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ یہی عنہ, حدیث ہمارے سامنے ہوتی ہے نا, جی جب کوئی ہم بات غلط دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے, تو چاہے بڑے سے بڑا کوئی عہدے پہ ہو وہ بات کرتا ہے تو ہم اس کا جواب اللہ کی توفیق سے نہیں دیتے الحمدللہ, کہ کم از کم درمیانے میں تو رہے نا ہم. اچھا, اور کمال دیکھیں آپ کا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو جرت عطا کی, جو استقامت عطا کی ان باتوں پر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے, 3 بار سلام کیا, واپس آ گئے. انہوں نے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی, تو بعد میں حضرت عمر نے بلا لیا, تم واپس کیوں گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کی سنت پوری کی. فرمایا یہ کیسے؟ میں نے تو یہ بات حضور علیہ السلام سے نہیں سنی کہ 3 بار سلام کرو, اگر جواب نہ ملے تو چلے جاؤ. انہوں نے کہا میں نے سنی. انہوں نے کہا اس پر دلیل لاؤ. حضرت عمر حدیث قبول کرنے میں بڑی شدت کرتے تھے تاکہ رسول اللہ کی طرف غلط بات منسوب نہ ہو جائے. حضرت عمر نے کہا کہ گواہ لاؤ. تو یہ جو لوگ جعلی سید بنتے ہیں ان کو کوڑے لگ رہے ہوتے ہیں. گواہ لاؤ ورنہ سزا دوں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے تو انصار کا ایک گروہ بیٹھا تھا. انہوں نے کہا لوگوں مجھے یہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ مجھے سزا ملنی ہے اگر میں گواہ نہ لا سکا. حضرت ابو سعید خدری کھڑے ہوئے کہنے لگے اس سزا میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گا, میں بھی سزا لوں گا. سب سے کم عمر تھے, کہتے ہیں میں سزا میں شریک ہوں گا. میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی اور میں جا کے ان کے سامنے کہوں گا. حتیٰ کہ ایک ان کی بہادری کا واقعہ میں بہت اس پر لازمی بیان کرنا چاہوں گا. میں سنتا ہوں مجاہد سے بھی ذرا حصہ ڈالیں اس کا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, ان کا نام بھی سعد تھا. 12 غزوات میں شریک ہوئے. 12 10 برس کے عرصہ میں 12 غزوات میں شریک ہوئے. اور وہ تو کمال ہے جی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, مجھے تو سعادت ملی, میں نے ان کا مزار پاک بھی دیکھا ہے جہاں وہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر جب کھود رہا تھا تو مشک کی خوشبو وہاں سے پھیل گئی. یعنی غزوہ احزاب میں وہ زخمی ہوئے تھے سعد بن معاذ, جن کی مطلب شہادت پہ عرش بھی جھوم اٹھا تھا. یہ یہاں پہ بات آ گئی. ان کی قبر میں نے دیکھی ہے جہاں ان کی قبر مبارک ہے ایک باغ کے اندر, اس کے ساتھ ہی وہ پتھر بھی ہے, وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے ان کے باغ میں, وہاں پانی پیتے تھے. کئی دفعہ آپ پائے اقدس اس میں لٹکاتے تھے, اور وہ پتھر جو ہے کرسی بنا ہوا ہے بیٹھنے کی جگہ, اتنا نرم ہو گیا ہے. پھر آپ کونی مبارک جہاں رکھتے تھے وہ کونی کا نشان ہے, اس طرح گول, یہ ہاتھ اس طرح گول ہے, یہ یہاں سے پتلا, پھر یہاں سے ذرا چوڑا, وہ اسی طرح وہ نشان اب تک موجود ہے. اللہ کرے وہ باقی رہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کی شہادت پہ عرش جھوم اٹھا, اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی ایک روایت کے مطابق. اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, جی بعض نے جو ترجمہ کیا کہ عرش لرز اٹھا, اس سے بہتر ترجمہ جو ایمان افروز ہے وہ عرش جھوم اٹھا. اس کا جو شاہد اور استدلال ہے وہ جس طرح ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال ہیں, اس طرح مصر کے قومی شاعر احمد شوقی بک, وہ احمد شوقی جی نظر نہیں بڑا شاعر, نابینا تھے جی, وہ کیا عشق رسول تھا جی احمد شوقی. میں نے ان کا کلام پڑھا, قصیدہ حمزیہ, میرا جو ایم اے کا مقالہ ہے انہی کی قصیدہ حمزیہ پہ. تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا نا, جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عرش پر پہنچے تو وہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا جو روایتی میں ہے, اہتزا. تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے عرش لرز اٹھا, تو انہوں نے عربی اور مصری شاعر ہیں جھوم اٹھا, جس طرح احد جو ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہونے کا زلزلہ آ گیا, زلزلہ نہیں آیا, وہ تو جھوم رہا تھا. جو علامہ اقبال کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا تو علامہ اقبال ایسے ہی ہے, علامہ اقبال کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا کہ اتنا جو یہ عہد ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ کوئی اور مطلب ہوگا, کوئی تشبیہ ہے, استعارہ ہے, کوئی اور تمثیلی طور پہ ہوگا. تو علامہ اقبال نے فرمایا جی حضور نے جو فرما دیا وہی ہے, اور اس کے میں حقیقی معنی پہ اعتبار رکھتا ہوں, اور یہ حقیقی طور پر ہوا ہے. تو اسی طرح آپ نے تو خود فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ, کہ احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور جو احد میں گئے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سارے محبت کرنے والے ہی گئے ہیں. اور جو کیسے صحابہ کرام پیچھے ہٹ سکتے ہیں,
جو تپتی ریت پر اپنے دامن میں ان کو سنبھالا ہوا ہے، جو تلواروں کے سائے میں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جو تپتی ریت پر احد احد پکارتے رہے، وہ احد سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو لوگوں نے اپنے صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو پیش کیا، وہ یہ بات بھی ہمیں نہیں سوچنی چاہیے کہ وہ صحابہ کرام خود لے گئے اور بچوں کا کوئی ایسا جذبہ نہیں تھا، بچوں میں بڑا جذبہ موجود تھا اور بچے جو ہے اپنی مرضی سے گئے تھے. جی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے اپنی جی پاؤں کے بل، اور جب ان کو اجازت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے دی تو ایک اور جو ننھے صحابی تھے وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں بھی شرکت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا تم بچے ہو، چھوٹے ہو. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے رافع کو تو اجازت دے دی ہے، اور اگر ان سے میں کشتی کروں تو میں جیت جاؤں گا. تو کشتی ہوئی، وہ جیتے، ان کو بھی اجازت مل گئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم تھی. دونوں بچے بدر میں جی ایسے ہی ہے جی. یعنی بچوں کے بھی جذبہ ہے. اور سب سے بڑا اس امت کا جو ابو جہل تھا، وہ جو فرعون تھا اس امت کا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام والا فرعون تھا اس سے بھی بڑا فرعون تھا. تو کس کے ہاتھوں پھر وہ جو ہے وہ جہنم رسید ہوا؟ بچوں کے معصوم ہاتھوں. تو ظاہر ہے جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ایسی تھی. شہباز تھے. سبحان اللہ. کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے، آیت الکرسی کے فضائل ہیں. جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہے تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے. اللہ تعالیٰ ہر کام میں آسانی فرمائیں گے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں اگر توکل سیکھنا ہو تو پرندوں سے سیکھو، جو شام کو لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا. جی بھٹی صاحب. آپ کی قسمت ہے اعلیٰ، پیارے مالک بن ثنا، آپ کی قسمت ہے اعلیٰ، پیارے مالک بن ثنا، آپ کا رتبہ نرالا، پیارے مالک بن ثنا، آپ کا رتبہ نرالا. قوم شامل آپ کے ہیں، مصطفیٰ کا نوری خون میں شامل آپ کے ہیں، مصطفیٰ کا نوری خون، آپ پر خوش رب تعالیٰ، پیارے مالک بن ثنا، آپ پر خوش رب تعالیٰ، پیارے مالک بن ثنا، شرف صحبت آپ کو شاہ دو عالم سے رہا، کیا ہے یہ پیارا حوالہ، پیارے مالک بن ثنا، کیا ہے یہ پیارا حوالہ. اور آپ ہیں ساجد خدا کے، سائل سرکار ہیں، سبحان اللہ. سائل
سرکار ہیں، آپ کو آقا نے پالا، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت شعر ہے۔ مالک سنان، آپ کو آقا نے پالا، پیارے مالک سنان، آپ کی قسمت ہے اعلیٰ، پیارے مالک